اسکندر اعظم کے تخت سلطنت پر مطمئن ہونے کے بعد ارسطو کے تمام ارشادات کو عملی جامہ پہنایا گیا اور اس کی عطا کردہ قابلیت کے ذریعے اسکندر اعظم نے حکومت اور سیاسی نظام کی جدید بنیادوں پر تشکیل نو کی۔ جوانی میں ہی اسکندر اعظم کی فتوحات کی دھاک بیٹھ چکی تھی، لیکن کسی بھی محاذ پر شکست نہ کھانے والا اسکندر آخر دجلہ کے کنارے موت کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ اسکندر اعظم نے 323 قبل مسیح میں عین جوانی کے عالم میں وفات پائی۔ وفات سے قبل اسکندر اعظم سے ارسطو کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ اسکندر اعظم نے اس کے بھتیجے کلستر کو ہلاک کروا دیا تھا، جس پر ارسطو نے احتجاج کیا۔ ارسطو کے احتجاج پر اسکندر اعظم نے کہا تھا کہ میں قدرت کاملہ رکھتا ہوں اور فلسفیوں کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ اس مخالفت کے باوجود ارسطو نے اسکندر اعظم کی حمایت جاری رکھی۔ یونان کی چھوٹی چھوٹی جمہوری ریاستیں اسکندر اعظم سے ناخوش تھیں، لہذا اس کی وفات کے ساتھ ہی ایتھنز کی وہ حکومت جو اسکندر اعظم کی فتوحات کی حامی تھی ناکام ہو گئی اور مخالف پارٹی برسر اقتدار آ گئی، جس سے ایتھنز کی سیاسی فضا یکسر تبدیل ہو گئی۔ سوکرٹیز کے دبستانی خطابات کے ارکان اور ڈیماہیتھنز فصیح و بلیغ طنز کے متوالیوں نے ارسطو کی موت یا جلا وطنی کا مطالبہ کیا۔ ارسطو کی موت یا جلا وطنی کا مطالبہ کیا۔ ایتھنز کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا، جس پر اسکندر اعظم حامی مکتبی جماعت کے بیشتر ارکان فرار ہو گئے۔ ارسطو چونکہ مقدونیہ کا معتمد اور اسکندر کا استاد تھا، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنا اتنا آسان کام نہ تھا، لہذا کافی سوچ و وچار کے بعد لامیہ کی جنگ میں سیاسی دشمنی کے باعث شہر کے بڑے پروہتیوری میتون نے ارسطو پر دینی امور میں دخل اندازی کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ دعا اور قربانی کا مخالف ہے۔ لہذا ارسطو یہ کہتے ہوئے کہ میں ایتھنز کے شہریوں کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ دوسری بار فلسفے پر ظلم اٹھائیں، 322 قبل مسیح میں ایتھنز شہر چھوڑ کر مقدونیہ کے مضبوط اور مرتمول شہر لیکس یا چالیس کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں وہ بیمار ہوا اور کچھ مہینے تنہائی میں گزار کر اسکندر اعظم کی موت کے ٹھیک 2 سال بعد 63 سال کی عمر میں موسم گرما کی ایک شام اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی، اور اس طرح انسانیت کو علم کی اوج ثریا پر لے جانے والا فلسفی یوبیا کے مقام پر چپ چاپ منو مٹی کے تلے جا سویا۔ ارسطو نے مرنے سے پہلے ایک مختصر اور عہد آفرین وصیت نامے کے ذریعے اپنے تمام غلاموں کو آزادی بخشی، اور یہ تاریخ کا سب سے پہلا اعلان آزادی تھا۔ ارسطو کے براہ راست شاگردوں میں تھیوفراسٹس اور یوڈیمس تھے، جنہوں نے ارسطو کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ تھیوفراسٹس ارسطو کا وفادار دوست اور عالم ہونے کے علاوہ فصیح و بلیغ خطیب تھا۔ اس نے ارسطو کی قائم کردہ اکیڈمی تا مرگ 286 قبل مسیح کام کیا اور بڑا کامیاب معلم ثابت ہوا، جبکہ یوڈیمس رہوڈس شہر میں فلسفے کا معلم تھا۔ سمپلیپوس کے مطابق وہ ارسطو کا سب سے زیادہ وفادار شاگرد تھا۔ وہ تھیوفراسٹس سے زیادہ اپنے شاگرد کے نقش قدم پر چلا
اور اسی باعث اس نے منطق میں تھیوفرائڈس کی اصلاحات کو قبول